بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. وعن أبي رمسى رفاعة التميمي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. حضرت ابو رمسا رفاعہ تمیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر دو سبز رنگ کے کپڑے تھے. ثوبان دو کپڑے اور اس کا واحد الثوب آتا ہے. تو اس حدیث میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ یہ رنگین چادریں یا کپڑے جو ہیں یہ صرف دھاریوں کے اعتبار سے تھی. پوری کی پوری چادر سبز نہیں تھی، تو دھاری دار کپڑے پہننے کا عرب میں بہت رواج تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے دھاری دار ہی کپڑے تھے. اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا نام رفاعہ ہے اور ان کی کنیت ابو رمسا ہے. یہ فتح مکہ کے بعد مشرف با اسلام ہوئے اور ان کے دین کی بابت سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرسی پر بٹھا کر دین کی ضروری تعلیم دی. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل یوم فتح مکہ وعلیہ امامۃ سوداء. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا. سودا سیاہ رنگ اور امامہ یعنی پگڑی یا تو امامۃ السوداء سے مراد ہے سیاہ پگڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھنا سنت ہے اور سیاہ رنگ کا امامہ بھی ثابت ہے. تو امامے کے بارے میں شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی، جس طرح ہو باندھ سکتا ہے. منع اس وقت ہوگا جب کسی مخصوص رنگ کو سنت سمجھا جائے اور نہ کرنے پر طعن کیا جائے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن کالا امامہ استعمال فرماتے تھے اور اس کا شملہ پشت پر ڈال لیتے تھے. اسی طرح صحابہ سے بھی کالے رنگ کا امامہ باندھنا ثابت ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مارکے میں بھیجا تو انہوں نے بھی سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا. اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ اور جو راوی ہیں اور جو صحابی ہیں یعنی عبداللہ بن زبیر، انہوں نے بھی سیاہ رنگ کا امامہ باندھا. اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ، ان سے بھی کالے رنگ کا امامہ باندھنا جو ہے یہ ثابت ہے. تو معلوم ہوا کہ کالے رنگ کا امامہ پہننا ثابت ہے اور امامے کا پہننا مسنون ہے. وعن ابی سعید عمر بن حریث رضی اللہ عنہ قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ امامۃ سوداء قد ارخى طرفها بین کتفی. رواہ مسلم. حضرت ابو سعید عمر بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ ہے اور آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے. ارخا یہ ہوتا، اس کا مطلب ہے نرم کرنا یا ڈھیلا کر دینا یا لٹکا دینا. یہ باب سامیہ یسمعو سے آتا ہے اور اس کا مصدر رخن یا رخوتن بھی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا. ذخیرہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کے 3 رنگ ملتے ہیں. نمبر 1 سیاہ، نمبر 2 سفید، نمبر 3 زرد. اور اس کی کوئی قید نہیں کہ کون سا رنگ ہو، ہر رنگ کا امامہ باندھا جا سکتا ہے. کسی رنگ کو مخصوص نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سنت ہے اور باقی سنت نہیں. جیسا بھی رنگ مل جائے
امامہ باندھ لینا چاہیے۔ وفی روایت لہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ امامۃ سوداء، اور اسی کے یعنی مسلم کی ایک روایت میں ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے اس حدیث کے جو ہے پہلا حصہ پڑھ چکے کہ سیاہ رنگ کا امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اس میں کوئی رنگ جو ہے اس کی قید نہیں لگانی چاہیے، لیکن امامہ باندھا جائے۔ امامہ باندھنا سنت ہے، کیونکہ امامہ باندھنے کے احادیث میں بہت سے فضائل وارد ہوئے۔ مثلا ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ امامہ یہ مومن کا وقار ہے، اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا امامہ باندھا کرو، اس سے حلم اور بردباری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امامہ باندھو، امامہ یہ اسلام کی نشانی ہے، یہ مسلمان اور کافروں کے درمیان باعث امتیاز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امامہ باندھنا مسنون ہے۔ اس حدیث کے راوی ان کا نام عمر ہے، ان کی کنیت ابو سعید اور والد کا نام حریث ہے۔ یہ قریشی مخزومی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ بعض کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 12 سال تھی۔ آخری زمانے میں یہ کوفہ میں جا کر آباد ہو گئے، پھر کوفہ کے امیر بھی بنے، اور 85 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان سے تقریباً 118 احادیث منقول ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اثواب بیض سحولیۃ من کرسف لیس فیہا قمیص ولا عمامہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا جو سہول کے بنے ہوئے تھے، اس میں نہ قمیص تھی نہ ہی عمامہ۔ سہول یمن میں ایک بستی ہے، تو اس کی طرف یہ کپڑے منسوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی چادر میں کفن دیا گیا جو سہول کی بنی ہوئی تھی، اور یہ ایک اس کے علاقے کا ہی نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں یمن کی بنی ہوئی چادریں بڑی مشہور اور مقبول ہوتی تھیں، اور یہ سوتی ہوتی تھیں، اور ان پر سبز یا لال دھاریاں بھی تھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں کفن دینا تو واجب ہے، اور 3 کپڑے یہ مردوں کے لیے ہے کہ 3 کپڑوں میں کفن دینا مردوں کے لیے سنت ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، مگر عام زندگی کے کپڑوں کی طرح اس میں امامہ اور قمیص نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ سوتی رنگ کا اور سفید جو کفن ہے وہ مسنون ہے۔ السہولیہ بفتح السین وضمها وضم الہاء المہملتین ثیاب تنسب الی سہول قریۃ بالیمن۔ سین پر زبر اور پیش دونوں صحیح ہیں، یعنی سہول اور السہول، اور ایسے کپڑے جو یمن کی بستی سہول کی طرف منسوب ہیں۔ الکرسف بمعنی روئی، القطن قطن کا ترجمہ ہے روئی۔ تو یہاں سے امام نووی رحمہ اللہ السہولیہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ سہولیہ اسے کیوں کہتے ہیں اور یہ کیا ہے۔ اسی طرح کرسف کا ترجمہ ہم نے سوتی کپڑے سے کیا، کیونکہ وہ روئی کا بنا ہوتا ہے، تو مراد سوتی کپڑا ہے۔ وعنہا رضی اللہ عنہا قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات وعلیہ مرت مرحل من شعر اسود، رواہ مسلم۔ المرت بکسر المیم وہو کساء، والمرحل بالہاء المہملہ هو الذی فیہ صورت رحال الابل وہی الاکوار۔ انہی سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، اور آپ کے جسم اطہر پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک نقش و نگار والی چادر تھی۔ المرت میم پر زیر بمعنی چادر، المرحل ہا کے ساتھ وہ کپڑا جس میں اونٹ کے کچاووں کی تصویریں ہوں، اور اسی کو اکوار کہا جاتا ہے۔
تو بعض روایات میں مراحل کی جگہ مرجل یعنی جیم کے ساتھ ہے، مگر محدثین کے نزدیک زیادہ صحیح ہا والا ہے، یعنی وہ چادر جو اونٹ کے پالان جیسے نقش و نگار والی ہو جو سیاہ بال سے بنائی گئی تھی۔ علماء فرماتے ہیں ممکن ہے کہ بنائی میں سیاہ بال بھیڑ یا دمبے وغیرہ کے بن دیے گئے ہوں، جس کی وجہ سے سیاہ بالوں والی کہا جا رہا ہے، ورنہ تو صوف کی موٹی چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ وعن مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلتي مشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فافرغت عليه من الإدوات فغسل وجهه عليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل جبتي فغسل ذراعيه ومسح برأسي ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني خلتهما طاهرتين ومسح عليهما متفق عليه وفي رواية وعليه جبة شامية زلجقة الكمين وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوک۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور پیدل چلے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر آپ واپس تشریف لائے تو میں نے برتن سے آپ پر پانی ڈالا، پس آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا اور آپ کے جسم پر اونی جبہ تھا۔ آپ نے اس سے اپنے بازو نکالنے کی کوشش فرمائی لیکن وہ نہ نکل سکا، یہاں تک کہ آپ نے انہیں جبے کے نیچے سے نکالا۔ پس آپ نے اپنے بازو دھوئے اور سر کا مسح کیا۔ پھر میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ میں نے پاک پاؤں میں پہنے تھے۔ آپ نے ان پر مسح فرمایا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر شامی جبہ تھا جس کی آستین تنگ تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ تھا۔ تو اس حدیث میں فرمایا حتی توارا فی سواد اللیل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو رات کے اندھیرے میں چھپا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں چھپ گئے، تو مطلب یہ کہ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی اتنا دور چلا جائے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، چھپ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبے کے بارے میں آتا ہے کہ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّن صُوف، یعنی آپ کے جسم پر اونی جبہ تھا۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صوف یعنی اون، اس کو معمولی کپڑے میں شمار کیا جاتا، تو مطلب یہ کہ آپ نے معمولی سے معمولی کپڑوں اور چادروں کا استعمال بھی فرمایا ہے، جو تواضع اور سادگی کی علامت ہے اور باعث فضیلت بھی، کیونکہ لباس میں تواضع محمود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جبے سے اپنے بازو کو نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ بازو نہ نکل سکا۔ تو علماء اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران تنگ آستین کا ہونا مستحب ہے، اور اقامت میں یعنی حضر میں مستحب یہ ہے کہ آستین کشادہ ہو۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ غزوہ تبوک کا ہے، یعنی سفر کا ہے، اور سفر میں تنگ بازو ہی مستحب تھے تو اس لیے آپ نے تنگ بازو پہنے۔ پھر راوی حدیث جو ہیں یعنی صحابی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ نے موزے پر مسح فرمایا، یعنی موزے کو نہیں اتارا۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ موزے پر مسح کیا جائے، اور احناف کے نزدیک مقیم ایک دن ایک رات مسح کرے گا، اور مسافر کے لیے 3
3 دن 3 رات تک مسح کرنا جائز ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کے بارے میں بھی معلوم ہوا، اور دوسرا ہمیں موزے کے مسئلے کا بھی معلوم ہوا کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا جو کہ لباس کے متعلق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔